سوچوں کی ہجرت۔ ہجرت ہے کیا؟ اچھے کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ میرا بیانیہ یہ ہے کہ سوچوں کی ہجرت تقدیر کا رخ متعین کرتی ہے اور بدلتی بھی ہے۔ ہر جسمانی ہجرت کے پس منظر میں پہلے سوچ کی ہجرت ہی تو ہوتی ہے۔ ہجرت حبشہ گو جسمانی ہجرت تھی، مگر اس کے پیچھے دراصل سوچ کی ہجرت تھی کہ مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے مکہ میں زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا یہاں سے ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں کچھ راحت دل و جاں تو ہو۔ یہ تدبیر بدلنے کی سوچ بھی تھی اور تقدیر کا رخ بدلنے کی سوچ بھی۔ ہجرت مدینہ جسمانی ہجرت تھی، مگر اس کے پس منظر میں سوچ بھی ہجرت کی ہی تھی کہ پتھر دل اپنوں نے اپنے دل اتنے تنگ کر لیے کہ ان کی سوچ کے علاوہ کچھ اور سوچنے والوں کے لیے وہاں جگہ ہی نہ بچی۔ سو اشرف البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ بر صغیر پاک و ہند کی ہجرت شاید دنیا کی سب سے بڑی انفرادی ہجرت تھی، مگر تھی یہ بھی سوچوں کی ہجرت۔ اقبال کا الگ شناخت کا خواب اور دو قومی نظریہ دراصل تھی تو سوچوں کی ہجرت۔ صدیوں اکٹھے رہنے والے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب اکٹھے رہنا ممکن نہیں، سو جسمانی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ریاست مدینہ کیوں مختصر عرصہ میں مثالی ریاست کے روپ میں سامنے آئی؟ سوچوں کی ہجرت نے ایسا کیا۔ سوچوں کی ہجرت انفرادی طور پر اور قومی سطح پر ذہنی، جسمانی، روحانی اور مادی ترقی کے راستے کھولتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں اور مخالفین میں کیا فرق تھا؟ سوچ کا فرق تھا۔ پیروکاروں نے سوچ کی ہجرت کی، ناکامی کا خوف دل سے نکال دیا، سٹیٹس کو چیلنج کیا، جو مخالفین نہ کر سکے۔ یہی دو چیزیں ہی سوچوں کی ہجرت میں رکاوٹ ہیں، یعنی ناکامی کا خوف اور سٹیٹس کو چیلنج کرنا۔ تاریخ ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جو ناکامی کے خوف سے زندگی ضائع کر بیٹھے۔ ان کی زندگی اگر مگر میں گزر گئی، پچھتاووں میں گزر گئی کہ یہ نہ کیا وہ نہ کیا۔ گویا زندگی ملی، صلاحیت بھی ملی، مگر زندگی اور صلاحیت دونوں کو خوف کی یہ سوچ نگل گئی کہ اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ کیوں نہ سوچا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے؟ یہی سوچوں کی ہجرت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پیغمبر کیوں بھیجے گئے تو مجھے اپنا آپ بھی یہ جواب دیتا ہے کہ سوچ بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو تسخیر کائنات کا اختیار اور صلاحیت دی تھی، جو کب تسخیر ہو سکتی ہے؟ جب سوچ بدلے گی۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ جو مقدر میں ہے مل جائے گا۔ سوچ تبدیل کیوں نہیں کرتے کہ بھرپور محنت، کام سے محبت اور بہترین کوشش کر کے اپنے مقدر میں اضافہ کرنا ہے۔ کبھی بے عمل اور باعمل اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر باعمل کیوں نہ بنے؟ رب تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، دعا بھی کرواتا ہے تو دونوں جہانوں میں خیر و برکت کی۔ یہ کامیابی اور خیر و برکت کب ہوگی؟ جب سوچ بدلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں عمر فاروق کہلائے؟ ان کی سوچ بدل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں صدیق کہلائے؟ ان کی سوچ میں صداقت آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں عثمان غنی کہلائے؟ ان کی سوچ نے ہجرت کی، تجارت کی، رب تعالیٰ نے اس کا پھل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شیر خدا کہلائے؟ سوچ کی ہجرت تھی کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کی راہ میں پیش نہ کی تو اس کا کیا فائدہ۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ دو طالب علموں کو ایک ہی موضوع پر کچھ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ایک سوچتا ہے میں کیوں لکھوں، دوسرا سوچتا ہے کیسے لکھوں۔ کیوں والے کو ممکن ہے استاد اس لیے نظر انداز کر دے کہ یہ کمفرٹ زون کا بندہ ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔
اس کی سوچ محدود ہے، وہ اس پر وقت ضائع نہیں کرے گا۔ کیسے والے کی سوچ دراصل رہنمائی لینے والی سوچ ہے جو اسے اپنے استاد سے ضرور ملے گی۔ یہ بھی سوچوں کی ہجرت ہے۔ نفس لوامہ سے نفس امارہ کی طرف چلے جانا بھی سوچوں کی ہجرت ہے۔ جو نفس امارہ کی طرف آ گیا کامیاب ٹھہرا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ سوچیں میں نے ہی تو یہ کام کرنا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، مثبت سوچ کر دیکھیں نتیجہ بالکل مختلف ہوگا۔ رب تعالیٰ یہ جو غور و فکر کرنے کو کہتا ہے دراصل سوچوں کی ہجرت کا ہی تو راستہ ہے، جسے ہم اپناتے نہیں اور رونا قسمت کا روتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو زندگی کی آزمائشیں بھی سوچوں کی ہجرت کی طرف کا ہی ایک راستہ ہے۔ آزمائش میں رسپانس دیا تو نیا راستہ ملے گا، ریاکٹ کیا تو مایوسی ملے گی۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں نو کرنا سیکھیں۔ آئیے ہم اپنی منفی سوچ کو نو کر دیں، اپنی سوچ میں صرف ایک ہی تبدیلی لے آئیں کہ رب تعالیٰ نے تسخیر کائنات کے لیے بطور اشرف المخلوق میرے ذمے جو کام لگایا ہے میں اسے شاندار طریقے سے انجام دوں۔ یہی سوچوں کی ہجرت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، صرف یہ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ یہی سوچوں کی ہجرت ہے۔ ملک میں تبدیلی کے لیے بھی سوچ کی ہجرت ضروری ہے۔ ہجرت صرف اس سوچ کی کرنی ہے کہ کسی اور نے نہیں، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہر فرد اس سوچ پر آ جائے تو یہی کامیابی ہے۔ ابھی اسی وقت اٹھیں اور ہر وہ کام جو اس سوچ کی وجہ سے شروع ہی نہیں کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا اور میں کر نہیں سکتا، وہ شروع کریں اور کر گزریں۔ جب کر گزریں گے تو آپ سوچیں گے یہ ہجرت پہلے کیوں نہ کی۔